بعض مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ یہ جو ہیں الف لام میم یا اس طرح کے حروف جو ہے یہ بطور چیلنج کے نازل کیا اللہ تبارک و تعالی، چیلنج کے طور پر نازل کیا۔ عرب کو بڑا غرور تھا اپنی زبان پر، اور عرب جو ہے بڑا وہ بولتے تھے کہ ہمارے ویسا کوئی لکھ نہیں سکتا، ہمارے جیسا کوئی بول نہیں سکتا، اور حقیقت بھی تھی کہ روئے زمین پر ان کے ویسا بات کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ ان کا ایک عام آدمی بھی کھڑا ہو جاتا تو دوسرے ملک کے علماء کی بولتی بن ہو جاتی تھی۔ مطلب جو یونان کے لوگ ہیں، پرشین لوگ ہیں، یا ملک شام کے لوگ ہیں، یا ایجپشن لوگ تھے اس زمانے کے، جو مین اصل عرب تھے، جب اصل عرب گفتگو کرتے تھے تو ان کے سامنے، ایک عام آدمی کے سامنے بھی ان کے اچھے لوگ بات نہیں کر پاتے، اتنی ان کی زبان میں طلاقت، اتنے زیادہ ان کی ووکیبلری تھی، اتنے زیادہ انداز تھے ان کے بیان کرنے کے، کہ ان کے مقابل میں کوئی بات کرنا بہت مشکل تھا۔ تو یہی حروف تھے جی، یہی حروف قرآن کریم میں عربی زبان کے اصلاً جو ہے وہ 28 حروف ہے، وہی حروف۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہی حروف کو کاٹ کاٹ کر، ایک ایک حرف کو الف لام میم را، نون قاف، اس طرح سے یعنی اپنا کلام بیان کرنے سے پہلے حرف بیان کرتا۔ یہ ایک چیلنج کے طور پر ہے کہ تم یہی حروف سے تم بات کرتے ہو نا، اپنی زبان جو بولی تم بولتے ہو یہی حروف سے بولتے ہو، لو ہم بھی یہی حروف میں کہہ رہے ہیں جی، اللہ کا جو کلام ہے یہ بھی انہی حروف سے آیا ہوا ہے، تو لہذا جب حروف وہی ہے تو اب آپ کو چیلنج ہے کہ اس طرح سے کلام بنا کر بتاؤ جی، بنا کر بتاؤ۔ مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے ایک بات، کہ اگر میرے پاس لوہا ہے اور میں اس سے تلوار بنا رہا ہوں، اور سامنے والے کے پاس لکڑی ہے اور وہ لکڑی سے تلوار بنا رہا ہے، لکڑی سے تلوار بنا رہا ہے، اور دونوں میں بول رہے ہیں کہ مقابلہ کر کے بتاؤ۔ اب میں کہہ رہا ہوں کسی کو جی تم جو ہے میرے تلوار کی برابر تم تلوار بنا کے بتاؤ، تو سامنے والا کہے گا کہ بھئی میں بنا دوں گا، مگر میرے پاس تو لوہا ہی نہیں ہے نا، میرے پاس تو لکڑی ہے، اور لکڑی اور لوہے کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہوتی، یہ تو چیلنج برابر والا نہیں ہوا نا، یہ مقابلہ برابر والا مقابلہ نہیں ہوا ہے۔ تو لہذا برابری کے لیے اگر تم لوہے کی تلوار بنا رہے ہیں تو مجھے بھی لوہا پرووائڈ کرو، اور میں لوہے سے تمہارا مقابلہ کر کے بتاؤں گا جی۔ جب مقابلہ کرنا ہو تو جو جس چیز سے بننا ہے وہ تو سیم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ چیز کا چیلنج دے رہا ہے بندوں کو، جی تم یہ کہتے ہو کہ یہ جو قرآن نازل کیا گیا ہے یہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی طرف سے بنا رہے، تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں ان کو سچ مت مانو، یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو محمد اپنی طرف سے کر رہے ہیں، محمد اپنی طرف سے کر رہے ہیں، یہ تو کوئی ان کو لکھ کر دے رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر کوئی دوسرا لکھ کر دے رہا ہے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنا رہے ہیں تو یہی حروف تمہارے پاس بھی تو ہے، الف با تا تھا سے لے کر پورا یا تک، یہ حروف سے تم جو ہے مقابلے پر آؤ جی، تم جو ہے مقابلے پر آؤ اور مقابلہ کر کے بتاؤ، تم مقابلہ کر کے بتاؤ۔ تو جب وہی حروف ادھر بھی ہے اور وہی حروف ادھر بھی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے جو کلام آ رہا ہے انہی حروف سے ایسا کلام آ رہا ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ چند صورتیں لاؤ بول کر حکم فرمائے، اگر تمہارے اندر ہمت ہے تو چند صورتیں اس کی، ہم نے تو اتنے ساری صورتیں نازل کی ہے، تم چند صورتیں ہی بنا کر بتا دو۔ پھر اس کے بعد فرمایا 10 آیتیں، فَأْتُوا بِعَشْرِ آیات، جی 10 آیتیں ہی بنا کر بتا دو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ایک آیت بنا کر بتاؤ، حروف وہی ہے، حروف وہی ہے، ایک سنگل آیت ہے۔ ہم تو جو ہے 6000 سے زیادہ آیتیں نازل فرما دیے، اور تم ایک آیت اس کے برابر لا کر بتاؤ، اور اگر اس کے برابر ایک آیت بھی کوئی پوری کائنات میں نہیں بنا سکتا ہے تو پھر مان لو کہ یہ بندوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا۔ تو یہ منزل من اللہ ہے، یہ منزل من اللہ